یہ میرے سامنے مشکات پڑی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے 1 کلو جو یا آدھا کلو جو سونا نہیں، چاندی نہیں، پیسے نہیں، درم نہیں، دینار نہیں، ریشم نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، فرمایا میرے صحابہ نے جو 1 کلو یا آدھا کلو جو رائے خدا میں خرچ کیے، میری امت احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو ان کے آدھے کلو جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور نے خود ان کی شانیں بیان فرمائی ہیں، اور اگر کسی کو صحابہ کی شان سمجھ نہیں آتی تو پہلے پڑھے جا کر، اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر ٹی ویوں پر بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں رائے زنی کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر اتنا ہی آپ کو تقریر کا شوق تھا نا تو پھر زندگی کرکٹ میں گزارنے کے بجائے دین پڑھنا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے صحابہ کے بارے میں خود فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا اردا، فرمایا اللہ اللہ کا معنی اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، فرمایا میری امت قیامت تک اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، فرمایا کہ میرے صحابہ کو اپنا طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا، صحابہ کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اور پھر امام دہلوی نے ایک روایت نقل کی ہے، اپنے ایمان کو تازہ رکھنے والی ہے، آپ نے روایت نقل کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ عز وجل نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقى من قلوب اصحابی ولذلك اختارهم فجعلهم اصحابا فما استحسنوا فهو عند الله حسن وما استقبحوا فهو عند الله قبیح۔ امام دہلوی کے حوالے سے یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ ازل کے اندر اللہ نے ہر بندے کے دل کو دیکھا، لیکن میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اللہ نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا۔ اللہ، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس وَلِذَالِكَ اخْتَارَهُمْ، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو میرے دین کے لیے، میری غلامی کے لیے چن لیا، اور فَجَعَلَهُمْ أَصْحَابًا، اور انہیں میرا غلام بنایا۔ اور پھر حضور نے قاعدہ کیا بیان فرمایا، فَمَا اسْتَحْسَنُوا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا اسْتَقْبَحُوا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِیحٌ۔ فرمایا قیامت تک میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں، جس چیز کو میرے صحابہ نے اچھا سمجھا وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہے، اور جس چیز کو میرے صحابہ نے برا سمجھا وہ اللہ کے ہاں بھی بری ہے۔ اگر کوئی شوق ذوق رکھتا ہے نا تو اپنا جو کام ہے وہ کرو۔ صحابہ کے بارے میں فیصلے ہمارے بزرگ کر گئے جو کچھ ہونا تھا، ہاں، کسی کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں۔ اگر بہت ہی ذوق شوق ہے نا دین کی ترجمانی کرنے کا تو پہلے دین پڑھو، ورنہ ملک چلاؤ، جو تمہاری ڈیوٹی ہے وہ کام کرو، نہیں کر سکتے تو ملک کی جان چھوڑ دو۔ اور پھر صحابہ کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے صحابہ کی شان کیا ہے، پھر کہتے ہو جی مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، تسی پاکان امت نو پہ جاؤ تو مولوی صاحب پھر بغیرت بن کے بیٹھا رہو۔ حد ہو گئی۔ جنہ رسول اللہ کے تساں تے حضور دے ایک دسو جڑا رسول اللہ حضور واسطے تساں کام کیتا پورے ملک وچ، اس تو پہلے بھی تے اس تو بعد جڑے ہن موجود ہیں، حضور واسطے تساں ایک کام کیتا ہوئے وہ دسو، تسی ذرا اٹھ کے ٹی وی تے دسو میں حضور واسطے یہ کام کیتا۔ تے اے تے او سن جنہ 70 زخم کھا کے بھی 70 زخم کھا کے بھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ بے ہوش ہو گئے، اتنا سر بھی پھٹ گیا، ہاتھ بھی شل ہو گیا، 70 زخم بھی لگ گئے، ڈھیپ ہے بے ہوش ہو کے۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نے فرمایا نہ دے منہ تے پانی چھڑکو، یا تو پانی چھڑکیا تم صحابہ کی باتیں کرتے ہو، جب تو پانی چھڑکیا تے ہوش آئی تو اے نہیں کیا بھائی ہاتھ دا کی بنے گا، سر دا کی بنے گا، میرا جسم 70 زخم لگے، ڈاگو حکیم لے آؤ، او کوئی اے جناب کپڑا جلاؤ میرے زخموں تے رکھو، نہ ہوش آیا تو ایک کو گل پوچھی، ما فعل رسول اللہ۔ خدا دا واسطہ ہے ڈر جاؤ اللہ کو، اگے اللہ دے غضب نازل ہو رہے ہیں۔ غزوہ احد شریف کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو، صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ اسلام تے اج بھی صدیق اکبر دا مقروض ہے۔ حضور نے فرمایا صدیق دے اتنے احسانن میں احسان نہیں چکا سکیا، اساں کی اسلام نو دتا ہے میرے سمیت سارے دسو اٹھ کے کہ اساں صحابہ دے گرد راہ جتھے صحابہ دے گھوڑے چلے نا تو مٹی اٹھی، اسی تو اتنا کام بھی نہ کر سکے۔ انہاں دے گھوڑے بھی انج مارے سم، انہاں کہا جلدی چلو جی کافرن، حضور دے دشمناں کے کھڑے گھوڑے بھی انج کردے سن، انج
حضرت سعد بن معاذ کہہ سی نا حکم دے گھوڑے سمندر چ پا دیں مقداد بن اسود تے گھوڑے انج نہیں سی انہاں گل کیتی جنہاں گھوڑے تے سوار سن نا وہ گھوڑے دی لگاما وہ کہندے سن چلو جی چلیے گھوڑے بھی انج کر رہے سن تاں صحابہ نے انج گل کیتی تے انہاں دے گھوڑیاں دی نک جڑی مٹی وڑی نا دا مقابلہ بھی کوئی نہیں. امام ربانی گل کے کیتی میں صحابہ دی شان اس واسطے دسنا تاکہ کسی نو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے تواڈے وچوں خدا نے او بندے ہو اے تے پاکان امتن ہاں جی جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلون سب تو سونا زمانہ حضور نے فرمایا میرا پھر فرمایا جڑا میرے زمانے نہ ملیا پھر او زمانہ پھر اس تو بعد پھر او زمانہ پھر اگے جڑا حضور نے فرمایا نا پھر لوگ کیوں جان گے کھا کھا کے جناب انج ہون گے حضور نے فرمایا پھر بددیانت ہو جان گے پھر جناب انج ہو جان گے حضور نے پھر فرمایا پھر ایسے لوگ پیدا ہو جان گے لیکن اس زمانے نے تو حضور نے فرمایا خیر القرون انہاں حضور دی غلامی کیتی اسی انہاں دے غلام انہاں رسول اللہ تے جانا قربان کیتیا ساڈیاں نسلاں بھی اس گرد تے قربان جیڑی گھوڑے تے سوار ہو کے اڑاندے صحابہ گئے انہاں دی نشانہ ہی وراء الورا. امام ربانی فرماندے ہیں ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود جنہاں صحابہ نو ویکھیا انہاں وچوں سب تو افضل ویسے کرنی ہیں فرمایا ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود حضرت واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے جنہاں ایک باری حضور نے ویکھیا ویسے کرنی انہاں دے پہلے مقام نو چھو بھی نہیں سکے اے صحابہ دا مقام ہے باقی تو پھر انہاں دی جنہاں ایک باری ویکھیا رسول اللہ نے آپ ساڈی انہاں نو یہی مشورہ ہے کہ نہیں نہ پتہ تو پھر پہلے پڑھو تو ویسے جڑا ساری زندگی کام کیتا بندے نو کام وہی کرنا چاہیے. ٹی وی تے بیٹھ کے بچیاں نو قوم نو دسو کہ چھکا مارن دا کیا طریقہ ہے تسی کام جے ساری زندگی ہے کیتا تو پریشانی والی گل تے ہے کوئی نہیں. دیکھو نا میں ہن ایتھے بیٹھیاں تے میں نے تسی اٹھ کے کوئی بندہ کہے اچھا جی مولانا قد افلح المؤمنون جڑا افلح ہے ایدی صرف صغیر سناؤ میں کہاں گا افلح یفلح افلاحا فهو مفلح. ایک بندہ اٹھ کے کہے مولانا سیاستہ سے کیا مراد ہے ہاں جی سیاستہ سے کیا مراد ہے تو میں انہوں کہاں گا اس مراد بخاری شریف ہے مسلم شریف ہے ترمذی شریف ہے ابن ماجہ شریف ہے اور نسائی شریف ہے ابو داؤد شریف ہے 6 کتابیں اس تو مراد. میرے کو اٹھ کو پوچھے جناب تو امام بخاری دا نام کی سی تو میں انہوں کہاں گا بھئی انہوں دا نام محمد اسماعیل سی حق بنتا ہے میرے کو پوچھے ہاں جی میرے کو پوچھے امام اعظم ابو حنیفہ کدوں پیدا ہوئے کیوں جی تو میں انہوں دساں گا بھئی 80 ہجری پیدا ہوئے انہوں نے مشہور شاگرد دسو جی انہوں نے مشہور شاگرد امام ابو یوسف امام محمد حسن بن زیاد لوگ میں جڑا پڑھیا انہوں نے یہی مگن انہوں نے کہا مولانا اچھا جی یوسیکم اللہ تسی بڑے پکے حافظ ہو تو یوسیکم اللہ رکوع سناؤ تو میں اٹھ کے شروع کرنا یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. توجہ تہاڈی مہربانی ہے کہ تساں ٹی وی تے بیٹھ کے قوم دے بچے نو کرکٹ سکھاؤ اتنا دوروں نس کیا ہو تو انج چھکا لگنا انج گیند کراؤ تو 9 بال انج ہو جاندی وائٹ بال بھی ہو جاندی تو پھر چوکا کنج لگدا تو بندہ آؤٹ کنج ہوندا. اس طریقے جڑے تساں ساری زندگی کام کیتا او دسو باقی رہ گئے صحابہ دیاں شاناں او تو پھر رب جانے یا او دا حبیب جانے. رب اس واسطے جانے کو نے اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا تو پھر رسول اللہ نے انہوں نے شاناں دسیاں کیوں جی یہ کچھ ہی کر سکتے سن اپنے پتر بھی کٹوا دیتے صاحب یہی کر سکتے سن. ہاں جی اللہ تعالیٰ انہوں بھی تے سانوں بھی سیدھے راہ تے رکھے سیدھے راہ تے رہو. اے جی ویسے ملک قوم تو دسو جی بھائی اے بجٹ میں نے آج پتہ نہیں کیسے 41% بجٹ سود نو دینا تے سود کو جان چھڑاؤ تے مفت نسخہ لبیک دین واسطے تیار سانوں جتھے لے جانا ہے اسی حاضر بالکل مفت نسخہ اور حقیقت یہی نسخہ ہے پورے کفر نو کور نہیں دینا سود نہیں دینا جو کرنا ہے کر لو. 41% اسی سود دئیے اسی ایک ٹکا بھی نہیں دیں دینا باقی رہ گیا تسی آنا ہے کہ آؤ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن مال غنیمت نہ کشور کشائی. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.